میکسیکن پیپل بلیو ان اسٹون. تو یہ اسٹونس کا انفلوئنس کیا ذہن پہ تو خیر بڑھا دیا گیا ہے اس کی امیج کو بڑا بنا کے, لیکن ان ریالٹی کیا اسٹونز انفلوئنس کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلی چیز تو میں ایک بتا دوں, ذہن میں رکھیے گا کہ عقیدہ انسان کا صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے. اب جس طرح انسان بیمار ہوتا ہے دوائی لیتا ہے, کوئی حکیم کے پاس جاتا ہے, کوئی ہومیوپیتھ کے پاس جاتا ہے, کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, کوئی بابے کے پاس جاتا ہے, وہ دعا پڑھتا ہے. اسٹون کی اپنی حقیقت ہے, مگر مسئلہ ہوتا ہے لوگ اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں. اسٹون میں آپ کی قسمت نہیں ہے, قسمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو لکھی ہے آپ کے اعمال اور ایفرٹ سے آپ بناتے ہیں. اسٹون کیا کرتا ہے, جب آپ کسی پتھر کو پہنتے ہیں, پتھر ظاہر ہے ہزاروں سال لگتے ہیں اس پتھر کو بننے میں. اس پتھر نے ہزاروں سال دنیا کی ایکسپیرینسز دیکھیں, وائبریشنز دیکھی ہے, گرمی سردی دیکھی, موسم دیکھی, ارتعاش مختلف قسم کی جو ماحول میں ہوتی ہے, پھر وہ پہاڑوں میں سے نکالا جاتا ہے. اب دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اس پتھر کے انگریڈینٹ کیا ہے, کیمیکل انگریڈینٹ کیا ہے, دوسرا اس کا کلر کیا ہے. جب آپ اسے پہنتے ہیں تو روشنی, جب سورج کی شعائیں جو ہیں وہ اس میں سے پاس ہوتی ہے اس پتھر میں سے, تو دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں, کیمیکل کمپوزیشن اس پتھر کا, دوسرا کلر. وہ دونوں جب لائٹ پاس ہوتی ہے تو لائٹ کی وائبریشنل ایک فریکوینسی چینج ہوتی ہے کلر کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور وہ یہاں پہ آپ کی جو نروز ہیں اس میں پینیٹریٹ کرتی ہے وہ, ٹھیک ہے. تبھی بعض دفعہ فرق پڑتا ہے کہ لیٹ سے لوگ کہتے ہیں قسمت کا پتھر, بیسیکلی پتھر قسمت نہیں بدلتا, ہوتا ہی ہے کہ پتھر پہننے سے آپ کی تھنکنگ کلیئر ہو جاتی ہے, یا انرجی زیادہ آ جاتی ہے, تو آپ رائٹ فیصلہ کرتے ہیں رائٹ مومنٹ پہ, تو آپ کا کام ہو جاتا ہے, تو آپ کہتے ہیں جی پتھر نے قسمت بدلا. پتھر قسمت نہیں بدلتا, مگر اثر پتھر کا ہوتا ہے, انفلوئنس بہت ہوتا ہے, انفلوئنس ہوتا ہے. لیکن ہم نے اس کی ایک امیج کو اتنا بڑا بنا دیا, اپنے ذہن پہ اتنا حاوی کر دیا اس کو, کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا کام ہوگا تب کہ جب ہم پتھر پہنیں گے. پتھر اگر لات کے بھی سو جائیں اور ایکشن نہ کریں تو کوئی کام نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, اظہر صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم. ہاں جی, کیسے ہیں آپ سر؟ میں سے بات کر رہا ہوں. جی جی, کیسے ہیں؟ بلکہ میں کافی دنوں سے کوشش کرتا رہتا ہوں, لیکن کبھی کبھار بات ہو جاتی ہے تو کوشش کر لیتے ہیں. جی بہت شکریہ. انفلوئنس کے حوالے سے مجھے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال تھا. جی ڈاکٹر صاحب, ایک تو انفلوئنس کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ ایک ہم کسی کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اس کو انسپائر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اسی ویلیوز کو لے کے ساتھ چلے. اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسپائر ہو کے چل رہے ہوتے ہیں انٹینشنلی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی رول ماڈل ہے, ہم اس سے انسپائر ہوتے ہیں تو ہم اس سے کوشش کرتے ہیں کہ اسی کے. لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ ان انٹینشنلی نہ تو انفلوئنس کرنے والا نہ انفلوئنس ہونے والا, ان انٹینشنلی بھی جو ہے انفلوئنس ہو رہا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, مجھے اسی حوالے سے ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن یہ ہے, کیونکہ نارملی ہم جو سوسائٹی میں دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں, یہ جو مٹیریلزم کی دوڑ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں, اس میں کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ دونوں کا کوئی انٹینشنل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. آپ کا سوال میں سمجھ کے لکھ لیا, اس کو جواب دیتے ہیں. آپ میمونہ صاحبہ ہیں لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میمونہ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ سب کی دعائیں سپورٹ کے لیے ساتھ ہے تو ہم سب اچھے ہیں. بتائیے سر موئز کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, دعائیں آپ کی. الحمدللہ. سر مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ کیا ہم لوگ جب کسی اچھے انسان کے پاس بیٹھتے ہیں یا برے انسان کے پاس بیٹھتے ہیں, اس کی فیلنگس جو سی ہم لوگوں کو آ جاتی ہیں جبکہ وہ نکل جاتے ہیں ہمارے پاس سے, چلے جاتے ہیں, تو یہ کیا چیز ہے؟ اچھی ہم لوگوں کے اورا کے اندر کوئی پرابلم آتا ہے, یا وہ لوگ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں جبکہ وہ اچھے بھی خیالات رکھتے ہوں یا برے بھی؟ ٹھیک ہے, کیا وہ چیز کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ کا نام بھی ہم واؤچر میں ڈال دیں گے. آپ میمون آ سکیں گی نا؟ جی جی, میں لاہور کینٹ میں رہتی ہوں, میں ضرور آؤں گی. ٹھیک ہے, آپ کا نام واؤچر میں ڈال دیا. ہمارے ساتھ کالر ہے اسد لطیف صاحب لاہور سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں سر؟ میں جی ٹھیک ٹھاک ہوں. جی سر, آج آپ کا ٹاپک کافی انٹرسٹڈ ہے. تھینک یو سو مچ سر. آج آپ کا ٹاپک کافی انٹرسٹڈ ہے. جی سر, آج آپ کا ٹاپک کافی انٹرسٹڈ ہے. تھینک یو سو مچ سر. آج آپ کا ٹاپک کافی انٹرسٹڈ ہے.
اب میں ایکچولی میں 4D میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کا واؤچر میں نام ڈال رہی ہوں. جو بھی ایک لکی ونر ہوگا وہ واؤچر جیتے گا 4 ڈائمنشن کا, جو 6 مئی کو ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ. سن فورٹ میں ہو رہا ہے وہ. لیکن اگین وہ ایک لکی ونر ریکی کا ہوگا جس کی ورتھ ہے واؤچر کی 6500, اور 4 ڈائمنشن کا بھی ایک لکی ونر ہوگا جس کی ورتھ ہے 8900. تو اگر آپ کا نہیں نکلتا تو either you can register or you can wait for until next time. اچھا جی, بڑی اب اگین بہت سارے سوال ہیں, لیکن جو اظہر صاحب کا سوال تھا کہ ان انٹینشنلی جو بندہ انفلوئنس ہوتا ہے, what I believe ہم سب ان انٹینشنلی انفلوئنس ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ان انٹینشنلی کا مطلب یہ ہے کہ شعوری طور پر آپ کو احساس نہیں ہو. جیسے آپ نے ان انٹینشنلی کوئی کام کر دیا, انٹینشن آپ کی نہیں تھی, آپ سے ہو گیا. کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کے اندر ہوتی ہے, کوئی ضرورت جو پوری ہو رہی ہو, کسی کی بات سن کر, تقریر سن کر, دیکھ کر, یا آپ کی ذات میں کہیں کمی ہو کسی چیز کی, تو وہ چیز ایبزارب کر لیتے ہیں. اچھا, یعنی کہ اس طرح کے ہم NLP میں بھی کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر فار ایگزامپل ایک خاص طریقے کی ٹی پیتا ہے, اور اگر اس کے سامنے وہی شخص خاص قسم کی ٹی پیے تو ان دونوں کا میچ ہوگا, کیونکہ وہ ٹی بیسیکلی انفلوئنس کرتی ہے ایک دوسرے کے ریپو کو بنانے کو, لائکس ملتی ہے. تو اس طرح اگر لائکس اپوزٹ بھی ہو تو آپ کی جو ڈیزائر ہے, جو کمی ہے آپ کے اندر, آپ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی, مگر ہم انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں ان انٹینشنلی. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, ہبا صاحب لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ ریکی کیسا تھا؟ ہماری لاسٹ ٹائم کی ونر ہے یہ ہبا صاحبہ, جنہوں نے ریکی کا واؤچر جیتا تھا. ماشاءاللہ. ہاں, اور سر کو بھی میرا بہت سلام. وعلیکم السلام ہبا صاحبہ. سر سب سے پہلے تو مجھے آپ کی باتوں کا اتنا انفلوئنس ہوا کہ میں بہت زیادہ چینج ہو گئی ہوں. ماشاءاللہ. اور مطلب مجھے انتظار ہوتا ہے کہ منڈے ٹیوزڈے مہینے سے کب آئے اور میں آپ کو سنوں. کال تو میری ملتی نہیں ہے, کبھی قسمت سے مل جاتی ہے, ہمیشہ واؤچر والے ٹائم پہ مل جاتی ہے. اللہ کہہ رہے کہ میری قسمت. میں آپ کا واؤچر میں نام ڈال دیتی ہوں. جی ضرور. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم پہ جو ہے نا اچھا جو ہے وہ انفلوئنس بڑا کم ہوتا ہے اور برا بڑی جلدی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. برائی کو بڑی جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اچھائی کو ایکسیپٹ کرنے میں بہت ٹائم لگاتے ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. کیا ایسی ہے کہ ہم مطلب برے کو مطلب اڈاپٹ نہ کریں اور اچھے کو جلدی اڈاپٹ کر لیں. چلیں, تھینک یو سو مچ ہبا صاحب آپ کی کال کا. آپ کا نام بھی ہم نے واؤچر میں ڈال دیا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, فضا صاحبہ لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کا کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. گھر میں سب اچھے ہیں؟ بال بچے تو ہے نہیں, پھر بھی سب اچھے. بتائیے. کلاس 6 میں ہوں. ہاں, ہیلو. جی جی کہیے. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. آئے سویٹ, تھینک یو سویٹ ہارٹ. 6 میں ہوں. 6 کلاس میں ہوں؟ ہاں جی. آئے واو. must be about 13. Yeah, maybe about no 6 is 12. 12. ہم نے تمہارا نام ڈال دیا واؤچر کے اندر. تم 6 کلاس میں ہو یا تم 5th میں ہو, لیکن تم ورک شاپ ضرور کر سکتی ہو. تمہارا نام ڈال دیا ہے. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر موئز لاؤنج. نہیں جا رہے ہم بریک میں, میں نے سوچا ہم بریک پہ جا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں کال بریک ہو گئی ہے, ہم بریک پہ جا رہے ہیں. نہیں جا رہے, کتنا مزہ آ رہا ہے, نہیں جا رہے. اچھا جی, مجھے انفلوئنس ہو گیا انسان کے طور پر. ہاں, میرا آج تھوڑا دماغ کو زیادہ انفلوئنس ہوا ہوا ہے. اچھا مجھے بات بتائیں کہ آپ نے ابھی ایک بات کی کہ جیسے پتھر کے اندر ایک شعاعیں جاتی ہے تو پتھر کی کمپوزیشن آف کیمیکل اینڈ کلر سے بیسکلی انرجی کا جو بھی فلو ہوتا ہے یا بیلنس ہوتا ہے واٹ ایور, یا چکرا کو یا اورا کو کرتا ہے واٹ ایور. آپ مجھے بات بتائیں, دیٹ مینس کہ کیا کلر انفلوئنس کرتے ہیں؟ پھر کلر بھی کرتا ہے, کلر بھی کرتا ہے, کلر بھی کرتا ہے, اور کیمیکل کمپوزیشن بھی ڈیفینیٹلی ضرور ٹھیک ہے. نہیں, میں اگر سیپریٹلی صرف کلر کی بات کروں, کلر اپنی طور پہ کرتا ہے. کلر اس لیے کرتا ہے کہ آپ کے جسم میں جو نرو پلیکسیز ہے جن کو ہم چکراس کہتے ہیں, وہ نرو پلیکسیز کی اپنی ایک وائبریشنل فریکوینسی. ایک چیز میں ہمارے ویورز کو بتا دوں, ایک چیز ذہن میں رکھیے, ہر چیز وائبریٹ کرتی ہے. یہ جو ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ تو ہل نہیں رہا, یہ ایکچولی وائبریٹ کر رہا ہے. یہ دیواریں وائبریٹ کر رہی, پوری کائنات وائبریٹ کرتی ہے. اب وہ وائبریشن اتنی مدھم ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا, محسوس نہیں ہوتا. تو کلر جب پاس ہوتا ہے اور وہ پاس ہو کے آپ کی انگلی پہ جاتا ہے, یہاں سے نرو کے اندر ایک کرنٹ جاتا ہے. وہ کرنٹ سے آپ کے جو نرو پلیکسیز ہیں, 7 میجر نرو پلیکسیز ہیں, اس کی ایک وائبریشن فریکوینسی میں چینج آتا ہے. تو جس نرو پلیکسی سے جو کلر ایسوسیٹڈ ہے
اس ایریا کے جو آرگنز ہے اس کی بیماریوں میں فرق پڑتا ہے اگر بیماری کی بات کریں تو. ٹھیک ہے, جو آپ کلر واٹر بھی ہم کرتے ہیں, کلر تھیراپی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں عثمان صاحب اسلام آباد سے. عثمان اور اسلام آباد سے بڑا الارمنگ نام ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے ہیں سر آپ؟ میرے نام میں ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر. میرے نام میں الارمنگ کیا ہے؟ یہ الارمنگ یہ کہ میرے بڑے خاص دوست کا نام عثمان ہے, وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے, میں نے ایسے ہی کہا الارمنگ نام ہے. جی بتائیے. اچھا ہاں چلیں اچھی بات. ہاں میں نے یہ بات پوچھنی تھی. آئی ایم پیشنٹ آف لائک سائیکیٹرک پیشنٹ ہوں, میڈیکیشن لے رہا ہوں. اچھا میڈیکیشن لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. فرام پاسٹ اینڈ فرام لاسٹ 12 years. 12 years. How old are you? Yeah, I'm 31. 31, all right. And I was 19 when I got into depression, and I'm an uneducated person. I don't have any degree, nothing else, right? ٹھیک ہے. اور جو کانفیڈنس زندگی میں حاصل کیا ہے وہ لوگوں کو دیکھ کے حاصل کیا. صحیح ہے. ماشاءاللہ. آج تک ڈاکٹر صاحب, آج تک زندگی میں پاس نہیں ہوا. صحیح ہے. مطلب پاس ہونے کے بعد خوشی کیا ہوتی ہے, کانفیڈنس کیا ہوتا ہے, وہ کبھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. کسی کی خوشی دیکھ کر اپنی خوشی بنا کر اس طرح کی زندگی جی ہے. صحیح ہے. اور ایک شعر میں نے اپنے اوپر لکھا تھا, نہ سمجھ تھا جو سمجھا کہ سب سمجھ گئے, نہ سمجھ ہی تھا جو سمجھا کہ سب سمجھ گئے. یہ میرا اپنا شعر ہے. اور the thing is this, مطلب I'm a heart patient as well. شوگر کی بارڈر لائن پہ پہنچ گیا ہوں. صحیح ہے. آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں؟ سوری آپ ہارٹ تھوڑا آرام سے, آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں؟ ہاں جی, شوگر کی بارڈر لائن پہ پہنچ چکا ہوں. ہائی بلڈ پریشر کی میڈیکیشن لے رہا ہوں. صحیح ہے. اینڈ I live in basically in دبئی. اور thing is this, آپ سے بات کرتے ہوئے اس کو بھی میری باڈی شیور کری, ڈر خوف اتنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ میرے بارے میں, مطلب جو میرا مسئلہ ہو سکتا ہے, ایسے اور بھی لوگ بچے ہوں گے جن کا یہ مسئلہ ہوگا. صحیح ہے. تو اس کو مطلب آپ کیا مجھے سجیسٹ کریں گے؟ سر بیفور اے سجیشن آپ مجھے بات بتائیں گے, آپ اسلام آباد میں کتنے دنوں تک ہیں؟ آج ہی اسلام آباد آیا ہوں. آپ آج ہی آئے, تو مطلب آگے کتنے دن آپ رہیں گے؟ میں 2-3 دن 4 دن ہوں گے یہاں پہ. 2-3-4 دن رہیں گے. تھرڈ ویک میں دبئی ہے نا؟ تھرڈ ویک میں ویل بی ان دبئی. سو اگر آپ چاہیں تو ہم سے دبئی میں مل سکتے ہیں, کیونکہ میں کہہ رہی تھی اگر آپ 2 ہفتے اسلام آباد میں, تو آفٹر 2 weeks ویل بی ان اسلام آباد. لیکن اگر نہیں بھی ہیں تو پلیز اسٹے ان کانٹیکٹ. فیس بک کے تھرو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہو ہم سے. ڈاکٹر موئز کا بھی فین پیج ہے, میرا بھی ہے, اسے کانٹیکٹ کر لو آپ. اینڈ دین آئی گائیڈ یو کہ آپ کو پھر کیا کرنا ہے بعد میں. اور آئیدر ای میل اس یور BB پن سو وی کین اسٹے ان کانٹیکٹ. تو میں آپ کو پھر سارا گائیڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے. پلیزر ٹیک کیئر آف یور سیلف. I can get on 6 جو آپ کہہ رہے ہیں 6 کو آپ لاہور میں آئیں گے. جی جی I can get there. You can get there. Should I put your name in the voucher? Not a big. Yeah, sure. That is not a big problem for me. If you say me, you can see me in Lahore, Islamabad, even in London, everywhere. I can go. Okay, I'll just put your name in the voucher. So if you are available to do come, ٹھیک ہے, if your voucher comes out. Take care of yourself. اچھا جی, ایک اور کالر ہے شیلا صاحبہ راولپنڈی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ سر کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام شیلا صاحبہ. سر کیسے ہیں؟ آپ لوگوں کی دعائیں جی, پھر کیا ہوگا. سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ اچھا سر جو ہے, اگر بندہ خود سیکھ کرنا چاہے کسی سے, تو وہ اپنے آپ میں ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. اس کا جواب دیتے ہیں ہم. تھینک یو سو مچ شیلا صاحب آپ کی کال کا. اور آج اسلام آباد راولپنڈی کی بات ہو رہی, تو صبح ایک کالر کا کال آیا تھا کہ جی ایک خاتون ہے اسلام آباد کے اندر جو لوگوں کو ریکی سکھا رہی. شی از بیسکلی اے فیک اینڈ اے کویک. وہ ہمارے نام کے سرٹیفکیٹ بنا کے, کہ پہلے انہوں نے ایک ڈاکٹر میکاؤسوی کا سرٹیفکیٹ پہ تصویر لگائی, پھر ڈاکٹر موئز کی لگائی, اس کے نیچے انہوں نے محترمہ نے اپنی تصویر لگا دی. تو شی از ناٹ اے ریکی ماسٹر. اگر آپ کسی ریکی ماسٹر کے پاس جا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یو کانٹ کم ٹو اس, یو آر گوئنگ دیر, پلیز ویریفائی دیم. آپ آفس کال کر کے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. اپنے پیسے کہیں برباد کرنے کی ضرورت نہیں. بیچاری خاتون وہ بہت رو رہی تھی, تو میں نے سوچا انفارمیشن آپ سے شیئر کر لوں. آپ پلیز دیکھتے رہیے ڈاکٹر موئز لاؤنج, کیونکہ ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, اور فائنلی بریک پہ جا رہے ہیں. تو آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا, اور کسی کو پیسے نہیں دینے. سو کیپ واچنگ.